لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز طالبین بھائیو، آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل فخر کی بات ہے، اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے تعلق کی بات ہے، اور یہ ایمان کامل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے گٹ جائے زباں میری دوستو، حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے گٹ جائے زباں میری دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گرنا پڑے کہیں آسمان دوستو، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے ہم وہ حکمراں دوستو، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا روا بخاری کا یہ کارواں دوستو۔ معزز سامعین کرام، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اور سب سے ارفع حضرت انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج حضور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا اور اہلی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا یہی فیصلہ ہے، انجیل کا یہی فیصلہ ہے، زبور کا بھی یہی فیصلہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مفسروں کا یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام محدثوں کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ نبوت کی عالی شان عبادت آپ گانے سے گانے مکمل ہو گئی، اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور کوئی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، شداد ہوگا، وقت کا فرعون ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا، چور ہوگا، وقت کا سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان ہوگا، حرام خور ہوگا، سینما باز ہوگا، دھوکے باز ہوگا، مکار ہوگا، عیار ہوگا، الو کا پٹا ہوگا، ابلیس ہوگا اور جھوٹا نبی ہوگا۔ حضرات، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن کا یہی فیصلہ ہے، جب حدیث کا بھی یہی فیصلہ ہے، جب انجیل کا بھی یہی فیصلہ ہے، جب زبور کا بھی یہی فیصلہ ہے، جب توریت کا بھی یہی فیصلہ ہے، جب بائبل کا بھی یہی فیصلہ ہے، جب تمام کی تمام دھارمک کتابوں کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو آپ کے بعد کون ایسا ملعون انسان ہوگا جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ تو آپ کے بعد کون ایسا مردود انسان ہوگا جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، ایسے بہت سارے کمبخت انسان تمہیں مل جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایسے بہت سارے ناپاک اور ذلیل انسان تمہیں مل جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایسے بہت سارے نمک حرام تمہیں مل جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی، مسلمہ کذاب، اسود بن کعب، طلحہ بن خیلد وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور ہندوستان میں افرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس ملعون نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ میرا عزیز دوستو، اس کی ایک تاریخ ہے، اگر ہم اس کی تاریخ کا پس منظر سمجھ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا نبی تھا، مرزا قادیانی جھوٹا اور مردود انسان تھا، مرزا قادیانی کذاب اور ملعون انسان تھا، مرزا قادیانی وقت کا سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے،
انگریز مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے قلب و جگر سے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان میں اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، لیکن انگریز مجبور تھا مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کمینوں کے پاس، ان کتوں کے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو لوگ اس کو نبی مانیں گے، پھر وہ وہی الہام پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان کمبختوں نے، ان حرام زادوں نے، ان کتوں نے، ان گوری چمڑی والے انگریز بھیڑیوں نے ایک سچے نبی کے مقابلے میں ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کیا، ایک اندھے کو کھڑا کیا، ایک بہرے کو کھڑا کیا۔ دوستو یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اٹھائیے انگریز ڈاکٹر گبر کی کتاب جو ہندوستان کی تاریخ پر لکھی گئی۔ انگریز کو لکھتا ہے کہ ہم نے جھوٹے نبی کی تلاش میں گاؤں گاؤں شہر شہر گلی گلی چکر لگایا، لیکن کوئی بھی مسلمان نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور کہنے لگا کہ نبوت کی تو دور کی بات ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو کبھی سے آ جاتی ہے، خوف سے کہیں منہ آ جاتا ہے، کیونکہ نبوت کا مقام بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، کسی انسان کی طاقت و قوت نہیں جو کسی کو نبی بنا دے یا کوئی اپنا آپ نبی بن جائے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن ایک انسان ملا بختوں کا مارا، نصیبوں کا ہارا، جس کی مہار شیطان نے تھام رکھی تھی، جس کو دنیا آج مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ آگے انگریز کو لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا اور ہمارے بڑے افسر کے سامنے حاضر ہوا تو اس کی بد شکلی اور بد صورتی کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، گال چپکا اور پچھا ہوا تھا، کانا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، چال چلن بندر کی طرح تھی اور گردن کتے کے دم کی طرح ٹیڑھی تھی۔ انگریز کہنے لگا اس کو دیکھ کر لوگ اس کو نبی تسلیم کریں گے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، نبی تو چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار اور روشن ہو جاتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، غیر اپنے بن جاتے ہیں۔ لیکن انگریز کیا کرتا؟ بلا آخر کسی ملعون اور بد شکل ڈھنگے انسان کو اپنی جھوٹی نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اب ہم مرزا قادیانی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتا مرزا تو کیسا نبی ہے؟ تو مرزا کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ اے مرزا ذرا یہ تو بتا کہ تجھے نبوت کیسے ملی؟ تو مرزا کہتا ہے کہ فنا باللہ، فنا کے رسول کے ذریعے سے، یعنی اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول میں نے اس درجہ کو حاصل کیا، ریاست و تقویٰ کے ذریعے میں اس کمال کو پہنچا کہ میں نبی بن گیا۔ عزیز دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے اور مرزا قادیانی کے منہ پر ذرا زور سے تماچے مارے کہ اگر اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے ذریعے سے اگر کسی کو نبوت مل سکتی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری زندگی نبی کی اطاعت میں گزار دی، دل قربان کر دیا، لیکن نبی نہیں بنے اور نہ کبھی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزار دی، جن کے ایمان لانے سے اسلام کو بلندی ملی، جن کے تقرب اللہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان نبی بعدی لکان عمر الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا، لیکن عمر فاروق نبی نہ بن سکے اور نہ کبھی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خلیفہ بنے لیکن نبوت نہیں ملی اور نہ کبھی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد بنے لیکن نبوت نہیں ملی اور نہ کبھی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے غلام بنے لیکن نبوت نہیں ملی اور نہ کبھی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ اب ہمیں بتائیں کوئی قادیانی کہ جب صحابہ کرام فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کے درجہ کمال کو حاصل کر لینے کے بعد بھی نبی نہ بن سکے تو یہ مرزا قادیانی جو جھوٹ بولتا تھا، جو چوری کرتا تھا، جو عشق کرتا تھا، جو مقدمہ بازی کرتا تھا، جو شراب پیتا تھا، جو جوان لڑکیوں سے خدمت دیا کرتا تھا، یہی فنا فی اللہ فنا فی رسول کا درجہ ہے، یہی اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا درجہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجئے کہ مرزا قادیانی اپنی زبان میں جھوٹا ہے، اس کی نبوت جھوٹی ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، بلکہ دشمن اسلام کا نبی ہے، شیطانوں کا نبی ہے۔ میرا عزیز
عزیز دوستو یہ مرزا قادیانی کی نبوت کی ایک جھلک اور تعریف تھی. اس مرتد اور زندیق سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر ثابت قدم